بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے آلو کا پراٹھا تو بہت مرتبہ بنایا ہوگا، لیکن آج جو ہم لائے ہیں نہ تو اس میں آپ کو آٹا گوندنا پڑے گا اور نہ اس کا پیڑا بنانا پڑے گا۔ تو یہاں پر ہیں ہمارے پاس 2 بوائلڈ آلو، اور اب ہم نے ان آلوؤں کو اچھی طرح سے گریٹ کر لینا ہے۔ بہت سے لوگوں کا دل کرتا ہے آلو کا پراٹھا کھانے کو، لیکن لمبی ریسیپی ہونے کی وجہ سے وہ بنا نہیں پاتے۔ تو آج کی جو ریسیپی ہے یہ صرف 10 منٹ میں آپ کا آلو کا پراٹھا بالکل تیار ہو جائے گا۔ اور یہ دیکھیں ہم نے دونوں آلو اچھی طرح سے گریٹ کر لیے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے آپ نے ایک باؤل لینا ہے، اس میں گریٹ کیے ہوئے آلو ڈالیں۔ اب آپ اس میں کٹا ہوا تازہ دھنیا ملائیں۔ اب اس میں کٹا ہوا پیاز بھی ڈلے گا، اور اب آپ نے اس میں 2 ہری کٹی ہوئی مرچ ڈالنی ہے، اور پھر آپ نے اس میں 1 چمچ لال مرچ اور نمک ڈالنا ہے۔ اب آپ نے اس میں 1 چمچ زیرہ پاؤڈر، 1 چمچ سوکھا دھنیا پاؤڈر، اور اس ریسیپی کی سب سے خاص چیز 1 چمچ انار دانہ پاؤڈر بھی اس میں ڈالنا ہے، اور پھر اس میں 1 چمچ چلی فلیکس بھی ڈالیں۔ اور اب ان سب چیزوں کو ہاتھوں سے اچھی طرح مکس کر لیں، اور یاد رہے کچھ بھی کرنے سے پہلے ہاتھ لازمی دھویا کریں۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی طرح سے ہمارا سب کچھ مکس ہو گیا ہے۔ اب ایک باؤل لیں، اس میں 1 کپ میدا ڈال لیں، اور میدے میں 1 کپ ہی پانی ڈالے گا۔ اور اب آپ نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے، اور اس طرح مکس کرنا ہے کہ کوئی بھی لمس اس میں نہ رہے۔ اور یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے یہ مکس ہو چکا ہے۔ اب ہم نے جو آلو کا مکسچر تیار کیا تھا وہ اس میں جائے گا، آدھا ہی کافی ہے، آدھا بعد میں کسی اور ریسیپی میں استعمال ہو جائے گا۔ اب ہینڈ بیٹر کی مدد سے اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں، بہت ہی آسانی سے یہ اس میں مکس ہو جائے گا۔ اب ہم یہاں پہ لیں گے ایک پین یا توا، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو۔ اب ہم اسے یہاں پہ آئل سے گریسنگ کر دیں گے اچھی طرح سے۔ گریسنگ کرنے کے بعد اب جو ہم نے بیٹر تیار کیا تھا وہ ہم نے پین میں ڈال دینا ہے۔ اب اسے کسی چیز کی مدد سے اوپر سے پھیلا دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کچن وتھ زہرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ریسیپی کیسی لگی۔ تو اب آپ نے اس کے اوپر والی سائڈ پر ہلکا سا آئل لگا دینا ہے، اور اب اس کی سائڈ کو پلٹ دیں، اور دھیان سے اس کے اوپر لگا ہوا آئل کہیں آپ کے اوپر نہ گر جائے۔ اب اس کی دونوں سائڈز کو اچھی طرح سے آپ نے پکانا ہے کہ کہیں سے کچا نہ رہ جائے۔ اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے ہمارے پراٹھے کی لک بہت ہی اچھی آنے لگ گئی ہے۔ اسے ہلکا ہلکا سا اوپر سے دبائیں تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ اور ماشاءاللہ ہمارے پراٹھے بالکل تیار ہیں۔ آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریے گا، صرف 10 منٹ لگیں گے آپ کو۔ تو اب ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔